الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ سیرت خلفائے راشدین کا یہ سلسلہ شروع تھا، اور پچھلے 12 دروس میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام و نسب، ان کی کنیت، ان کی اولاد، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر کا کیا کردار تھا، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور پھر اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے خلافت کو کیسے سنبھالا، وہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ بھی تقریباً ہو سکتا ہے 8 یا 10 ہفتے تک یہ سلسلہ چلے یا اس سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اللہ رب العالمین اپنی امت کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت پانی ہے اور صحیح راستہ پانا ہے تو تمہارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سب کچھ صحابہ کے جیسا نہیں ہے، صحابہ کے طرز عمل پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت سے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ ہدایت، حقیقی ہدایت، صحیح راستہ، صراط مستقیم، وہ صحابہ کے طریقے پر چل کے مل سکتا ہے۔ اور وہ کب، ہمیں کیسے معلوم پڑے گا صحابہ کیسے چلتے تھے، کیا عمل کیا انہوں نے، اللہ کے نبی کو کیسے فالو کرتے تھے، کیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنایا؟ جب ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو یہ خلفائے راشدین یا اور دوسرے صحابہ صحابیات، ان کی زندگی کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، یہ صرف قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے کہ ہم صرف صحابہ یا صحابیات کی قصے کہانی سنیں اور اس کے بعد مزہ لیں جو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اس سے ہم کچھ حاصل نہ کریں، یہ مقصد نہیں ہے درس۔ صحابہ یا صحابیات کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کی، اس طرح سے ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل اس دروس کے اور اس صحابہ کی زندگی کو پڑھنے اور سننے کا مقصد ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی فضیلت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے یا ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ فضیلت ہی ساری فضیلتوں پر بھاری ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہے ہیں کہ عمر کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ اگر میرے بعد اللہ رب العالمین کسی نبی کو بھیجتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نسب، یعنی 8ویں پشت پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نام و نسب، ان کا خاندان مل جاتا ہے 8ویں پشت پر۔ اور خلفائے راشدین میں سب سے اخیر میں، یعنی سب سے آخر میں جا کے نام و نسب ان کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر کا 6 نسب پر ملتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 نسب پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے چچادار بھائی ہیں، یعنی آپ کے خاندان کے ہیں، سب قریشی سے تھے، الگ الگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو عدی، یعنی العدوی بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو العدوی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو
جا کر کے عدی بن کعب بن لؤی یہاں پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نام و نسب اور ان کا خاندان مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ صحابہ جتنے بھی موجود ہیں مدینہ کے اندر ان کا ایک دفتر تیار کیا جائے، ان کا ایک رجسٹر تیار کیا جائے جو اس وقت صحابہ موجود ہیں۔ تو جو صحابی دفتر تیار کر رہے تھے، رجسٹر تیار کر رہے تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے اوپر رکھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام سب سے پہلے رکھا جائے۔ نہایت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں تو ان کا نام سب سے پہلے رکھو، اور عمر کا نام وہاں پر رکھو جہاں اللہ رب العالمین نے رکھا۔ یعنی میرا نام و نسب بہت اخیر میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اسی لیے مجھے وہیں پر رکھو جہاں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو یہ صحابہ کی تواضع اور خاکساری تھی کہ ان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرنا، اور شیعوں کی طرف سے جو باتیں پھیلائی جاتی ہے کہ آپس میں صحابہ میں بغض تھا، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نفرت کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں کہ ایک دوسروں کی جانب دشمن تھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں شیعہ سب سے زیادہ نفرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ تک کہا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک دروازہ ہے باب عمر جسے کہا جاتا ہے، گیٹ باب عمر، شیعہ اس دروازے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ عمر تیرا خوف اس قدر ہے، سوچ کہ زندہ ہونے پہ لوگ ڈرتے تھے اور تیرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنا خوف اور اتنا ڈر ہے کہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اتنا ڈر اور خوف اور دبدبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جب باتیں آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ اس درس میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے شیعوں کی اور جو فکر تھی خوارج کی اس کو کس طرح سے انہوں نے ختم کیا اور اسلام کا غلبہ کس طرح سے پھیلا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو شیعوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں وہ غلط ہے اور درست نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ یہ امہات المومنین میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیں کتنی آپس میں کتنی رشتہ داری ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض رکھتے اور ان سے نفرت کرتے یا آپس میں کوئی بات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سگی بیٹی ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ سوچو، تو یہ تو ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں تھی، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے کر دیں گے؟ تو یہ جو باتیں شیعوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں وہ سب من گھڑت ہے، وہ درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپس میں ان میں بہت ساری رشتہ داریاں تھیں۔ اصل میں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خطبہ یعنی نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پاس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی کے ذریعے سے رد کروا دیا کہ میں ان سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تھوڑا سخت مزاج کے ہیں، میں اسی لیے ان کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ میں تمہیں اس سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں، اگر تم ان سے نکاح کر لیتے ہو اور وہ تمہارے نکاح میں آ جاتی ہیں تو اس طرح سے تم آل بیت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور قریب ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے حضرت ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں تک سوچتے رہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح کر دیا اور
ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے 2 اولاد سے بھی نوازا۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آنے کے باوجود بعد اللہ رب العالمین نے انہیں 2 اولاد سے بھی نوازا تھا۔ یہ تو سلسلہ سب تھا ان کی طرف سے۔ ان کی والدہ یہ قبیلے بنو عدی سے تھے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ بنو مخزوم سے تھی۔ بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے جہاں سے ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو جہل حضرت عمر میں کیا رشتہ داری ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عمر کا ماموں ہے۔ سنا تھا آپ نے کبھی؟ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچیرا ماموں، یعنی ان کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ابو جہل یہ دونوں چچا داد بھائی اور بہن۔ ایک قول آتا ہے کہ سگے بھائی بہن تھے، لیکن اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ چچا داد بھائی اور بہن تھے حضرت ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ تو اس طرح سے ابو جہل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا داد ماموں تھے۔ ان کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال، یعنی جس سال وہ واقعہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کا، اس سال اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے 13 سال بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے خوب طاقت اور بڑے جسم کے تھے، خوب اچھے بازو، گھنے بال والے، لمبی ناک والے، اور بہت بہادر تھے۔ ان کے بہادر کے قصے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور ایک چیز اور جو شیعوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو، جس طرح سے مکہ میں یا عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس طرح سے حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا۔ لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات صحیح قول سے، صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی کسی بھی بیٹی کو دفن کیا ہو۔ بلکہ ان کی سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ حضرت، ان کا لقب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفصہ۔ ابو حفصہ ان کی طرف کنیت منسوب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اگر یہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تو سب سے بڑی بیٹی کی طرف نسبت کر کے اپنی کنیت رکھ رہے ہیں، اور ابو حفصہ ان کی کنیت ہے، تو یہ اپنی بیٹی حفصہ کو کیسے چھوڑ دیتے؟ ظاہر سی بات ہے، جو شخص زندہ درگور کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے بچیوں کا، تو وہ ایک بچی کو مارے گا، دوسری بچی کو چھوڑ دے گا، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور خود یہ جو باتیں ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو دفناتے تھے، وہ ہر قبیلہ اور خاندان میں نہیں تھے۔ کچھ قبیلے اور کچھ خاندان کے درمیان یہ باتیں تھیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان کے کسی بھی خاندان میں اس طرح کا کوئی بھی رواج نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ ورنہ سوچو، ان کی بہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ان سے پہلے اسلام لاتی ہیں، ان سے پہلے اسلام لاتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ ہے، وہ اگر ان کے خاندان میں یہ بات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ان کی بہن بھی زندہ نہیں ہوتی، لیکن ان کی بہن زندہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے ان کے خاندان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رو کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن کر کے روتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ سوچو، اگر حضرت عمر نے کیا ہوتا تو خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو تم نے کیا ہے اگر اس کا بدلہ تم دینا چاہتے ہو تو تمہارے پاس اگر 8 غلام ہیں تو ان کے عوض ان کے بدلے آزاد کر دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس لائق نہیں ہوں کہ 8 غلام آزاد کر سکوں، لیکن میرے پاس جانور ہیں، اونٹ ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم ان کے بدلے 8 اونٹ صدقہ کر دو۔ تو صحابی نے 8 اونٹ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ تو اس طرح سے جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے وہ سب شیعوں کی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے۔
ان کے والد جو خطاب بن نفیل تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وفات پا گئے تھے، اس لیے ان کا بہت زیادہ ذکر اور بہت زیادہ معلومات اور بہت تفصیل سیرت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً جو روایت کے اندر آتا ہے وہ 7 شادیاں یعنی 7 شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ دور میں کی تھی۔ اس وقت یہ رواج اور کلچر تھا کہ لوگ شادی کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، پھر دوسری شادی کر لیتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت نکاح کرنا بھی آسان تھا، اتنا مشکل نہیں تھا جیسا ہمارے ماحول اور ہمارے کلچر میں ہے کہ ایک بار اگر کسی کا طلاق ہو گیا تو بچی یا لڑکی وہ زندگی بھر بیٹھی رہتی ہے کنواری، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن عرب کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس لیے نکاح بھی آسانی سے ہو جاتے تھے اور طلاق بھی بہت آسانی سے ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 شادیاں اپنی زندگی میں کی تھی الگ الگ مراحل سے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں کل 13 اولاد سے نوازا تھا۔ 13 اولاد اللہ رب العالمین نے ان 7 بیویوں سے دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے عورتوں میں کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ میں صرف اس نیت سے عورت کے قریب یا ہم بستری کرنے کے لیے عورت سے قریب اس نیت سے ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کوئی نیک اور صالح اولاد دے دے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں آئے اور لڑے اور شہید ہو جائے۔ بس میری نیت اور میرا مقصد اور میرا ارادہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں بیویوں سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھیں گے کہ واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دفاع کیا، اور یہی وہ صحابی ہے جو ہمیشہ تلوار لے کر اگر کوئی جرم کر رہا ہے اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہم نے سیرت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اقرار بھی کیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حضرت عمر نے تلوار نکالی، اللہ کے نبی آپ حکم دیں میں اسی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی سے کسی نے بدتمیزی کی، حضرت عمر تیار ہے کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں، اس کی جرأت اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی؟ تو یہ واحد صحابی ہے جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تک برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آپ ایک صحابی دیکھیے جنہوں نے خط بھیج دیا تھا مکہ والوں کی طرف، حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پر مکہ والوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھ کر کے اپنے گھر والوں کی صرف حفاظت کے لیے کہ میرے گھر والے محفوظ ہو جائیں، بس باقی ان کا مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلا دیا، وہ خط پکڑا گیا، معلوم پڑا کہ کس نے ہے، تو معلوم پڑا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے تو میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، دیکھو کہ اللہ رب العالمین کو اگر ایک بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ رب العالمین زندگی کی ساری غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کہا کہ اے عمر کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حاطب وہ شخص ہے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ سوچو کتنی بڑی فضیلت، اللہ رب العالمین کی خاطر ایک دن کے لیے قربانی دینے کے لیے صحابہ نکلے تھے، اس کا انعام اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا دیا کہ یہ صحابی کچھ بھی کرے پوری زندگی اللہ رب العالمین نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ نے بعد میں غلط کام کیے، لیکن اللہ رب العالمین تو نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے ہر علم کے خبر ہے میرے بھائیو، ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہماری نیتوں میں کیا ہے، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فیصلہ کیا کہ جو بھی صحابہ اس کے اندر شریک ہیں ان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ یہ فضیلت بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی، حاطب اس میں سے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اور ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں ملائی گئی ہیں، اور صحیح روایت سے صرف ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابیہ ام عبداللہ بنت حنتمہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی تھیں۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ گئے
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سامان وغیرہ باندھ کر کے تیاری کر رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ارادہ ہے، کیا تم بھی ہجرت کرنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا ہے کہ کیا کریں، ہمارا رہنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے، اللہ رب العالمین آپ کا نگہباں بنے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو جب ام عبداللہ نے یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے، تو جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب آئے تھے اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اس طرح کی بات ہے، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ حضرت عمر اسلام قبول کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے ان کے جملے سے تو یہی لگتا ہے۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں خطاب کا، یعنی ان کے والد کا، خطاب کا گدھا بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا تو عمر اسلام کہاں سے قبول کرے گا؟ جب خطاب کا گدھا قبول نہیں کر سکتا اسلام، تو تم عمر سے کیسے امید رکھتی ہو کہ وہ اتنا سخت، جو مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو تکلیف دینے والا، وہ اسلام کیسے قبول کر لے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی رحمت تھی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا کس کے لیے؟ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اللہ رب العالمین تو ان میں سے جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں صرف 3 دن کا فاصلہ ہے بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قبول کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے 3 ہی دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے تھے۔ اور اس سے پہلے، ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تو تھے ہی، اور بہت سارے صحابہ جو تھے اسلام قبول کرنے والے، وہ اکثر غریب، مسکین، فقیر یا غلام وغیرہ تھے۔ لیکن ان لوگوں کی اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العالمین نے ان کی طاقت میں، ان کی قوت میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ لوگ جو چھپ چھپ کی عبادت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسلمانوں کو چھپ کر کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چلو میں چلتا ہوں خانہ کعبہ کے پاس لے کر کے، اور جس میں ہمت ہے وہ آئے روک کر کے دکھائے، جس میں ہمت ہے وہ آئے اور مسلمانوں کو روک کر کے دکھائے۔ پھر مسلمانوں کو طاقت مل گئی، قوت مل گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے تعلق سے۔ اور وہ ان کے بہنوں کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ماننے والے اور ان کا جو فتنہ ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، یہ آپس میں بھائی دشمن بن جا رہے ہیں، گھر والے دشمن بن جا رہے ہیں، تو کون ایسا خاتمہ کر دیتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے نکلے تھے، راستے میں گئے تو ایک صحابی نعیم بھی مل گئے، پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو، پھر جاتے ہیں۔ اور وہ پورا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ بھی سندن ضعیف ہے، اس کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ علت ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، بس ایک روایت جو یہ واقعہ ملتا ہے ام عبداللہ کا، اور پھر وہ کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں بات ڈال دی۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس کی رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کے لیے نرم کر دیا، اور پھر وہ آتے ہیں دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا لقب جو پڑا تھا فاروق، یعنی تفریق کرنے والا، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اسی بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ چلو اور خانہ کعبہ میں چل کر کے نماز پڑھو، میں دیکھتا ہوں کہ کون مسلمانوں کو روکتا ہے۔ اور پورے دن تک یہ مشرکین سے لڑتے رہے اور مسلمانوں کی حفاظت کرتے رہے۔ تو یہ آج کا مختصر درس تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام و نسب، ان کی مختصر کارکردگی، ان کی اولاد جو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اور کس طرح سے یہ اسلام سے سرفراز ہوئے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی ان کا کیا کارنامہ تھا ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے اس دنیا سے جانے کے بعد کس طرح سے حضرت عمر نے خلافت کو سنبھالا، انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی زندگی سے
اپنی زندگی میں کچھ اثر لانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بھی کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔